بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة الصلاة. وقال: جعل قرة عيني في الصلاة. وقال: إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں آج کے دور میں ایمان والا بڑی کشمکش میں مبتلا ہے، بڑی عجیب زندگی وہ گزار رہا ہے، آخرت سے بے خبر، جنت کیا چیز ہے، جہنم کی ہولناکی سے بے خبر۔ ان سب کو تو چھوڑ دیجئے، دنیا میں جو اللہ طرح طرح سے مصائب، آزمائش اور بہت سی چیزیں اس ایمان والے کے اوپر مسلط کرتا ہے، ان سب سے بے خبر ہو کر کے زندگی گزار، کوئی فکر نہیں ہے، لاپرواہی والی زندگی، مگن ہے۔ اللہ کے احکام کو اس انداز سے توڑ رہا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کا جو سب سے اہم فریضہ ہے، مسلمان ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، اس کے اوپر جو چیز سب سے پہلے فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ انسان کی اس سے لاپرواہی، بے راہ روی یہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآنی آیات میں اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر جو حکم دیا، جہاں جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا، وہاں آپ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو، اللہ نے نماز پڑھنے کی بات کہیں کری ہی نہیں۔ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ نے نماز کو قائم کرنے کی بات کی، پڑھنے کی نہیں۔ آپ جمعہ پڑھ لو، عصر میں غائب، مغرب پڑھ لو، عشاء میں غائب، کیسے چلے گا؟ اللہ کی مدد آ سکتی ہے؟ پاسبل ہی نہیں۔ اپنی پریشانی کے اسباب کو تلاش کرو کہ ہم کیوں پریشان ہیں۔ ہم تو وہ قوم ہیں جن کی اللہ نے قرآن میں فضیلت بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس فضیلت پر 100% عمل کر کے بتایا۔ پھر ہمارے اور آپ کے اندر کیا چیز ہے؟ ہم پریشان ہیں ہر اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے۔ آپ اللہ کے رسول کی مدنی زندگی دیکھیے، مال کی فراوانی ہے،
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو وہ چنندہ نام ہے اور صحابہ کا نام ایک لائن ہے۔ آج کے مقابلے کا اڈانی امبانی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا عبد الرحمن بن عوف کا۔ وہ کیا تھا؟ ان کی زندگیاں ایسی کیا تھی جو اللہ ان کو اتنا محبوب بنائے ہوئے تھا؟ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عمل پہ کھڑا کیا تھا کہ نماز، وہ ایسی نماز پڑھتے تھے تمام صحابہ کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد کوئی نماز ہی نہیں ملنے والی مجھے۔ جب صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے، سب سے پہلے صحابی عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں ملتا ہے کہ آپ جب نماز کی نیت باندھ لیتے، دنیا وما فیہا سے بے خبر ہو جاتے۔ بیوی نے، ماں نے، باپ نے اگر کسی کام کے لیے کہا ہے وہ تک آپ بھول جاتے۔ آج میرے اور آپ کے پاس نہ تو اس نماز کو سیکھنے کا وقت ہے، اور نماز کے اندر جو اذکار پڑھے جاتے ہیں صحیح تجوید، معنی اور تلفظ کے ساتھ، ان کو سیکھنے کا وقت ہے۔ اور تو اور ظلم پر ظلم یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر یہ نماز کی کوتاہی ہے، نہ ہم کو اس چیز کی کسی کی دعوت دینے کی فکر ہے۔ کہا ہے نا بزرگوں نے کہ آدمی اپنے اندر جس چیز کی کمی کو پائے اس چیز کی دعوت دے۔ نماز کی کمی ہے، نماز کی دعوت دے۔ نماز سیکھنے کی چیز ہے۔ صحابہ نے نماز کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور ایک دوسرے سے باقاعدہ مذاکرہ ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں طلحہ بن زبیر سے کہتا تھا کہ میں نیت باندھتا ہوں، میری نماز درست ہے یا نہیں، آپ دیکھو حسن حسین کی زندگی میں ملتا ہے نماز ہی نہیں، آپ نے وضو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ بچپن کی نماز 55 تک چلی، لیکن اس 55 سال میں ایک میری زندگی کا مسئلہ حل نہیں کر پائی۔ صحابہ تو بہت دور کی بات ہے، اتنی دور کی، بہت دور کی بات ہے، ستارے اور آسمان پہ جو لگے ہوئے ہیں اس کے مترادف ہیں۔ یہ ابھی کے واقعات ہیں کہ لوگوں نے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے اپنی بات کو منوایا ہے، لیکن وہ نماز تھی، وہ نماز نہیں جو ہم پڑھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کس انداز سے ہاتھ اٹھانے ہیں، کس انداز سے رکوع کرنا ہے، کیا کیا اذکار پڑھنے ہیں، وہ اذکار صحیح ہیں یا نہیں۔ آج تو نماز، اللہ معاف کرے، ہم اس چیز کو نماز کہتے ہیں کہ میں کتنے کم وقت میں کتنی زیادہ رکعت پڑھ سکتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں 2 منٹ نہیں ہوتے ہیں، ظہر کی 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ 14-15 سیکنڈ رہتی ہیں اور ہو گئی۔ یہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس کو اس کی نماز کے اعتبار سے، جس انداز سے اس نے نماز پڑھی ہے، اللہ حساب کتاب لکھتے ہیں۔ کسی کو 1/3، کسی کو 1/4، کسی کو پورا کا پورا ثواب نماز کا مل جاتا ہے، اور کسی کی نماز اس قابل ہوتی نہیں کہ وہ اللہ کے حضور کوئی حجت، کوئی دلیل بنے، لہذا وہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔
میں غور کر لوں میری نماز کیسی ہے، اللہ اکبر مجھے کہنا آتا ہے یا نہیں، ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، ایسا تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ راجدھانی بھی تھوڑی کم اسپیڈ سے چلتی ہے، ہو گیا۔ کیا ہے یہ؟ اس نماز سے اللہ راضی ہوگا؟ یہ نماز کچھ مسئلے حل کرا سکتی ہے ہمارے؟ کرا سکتی ہے؟ الحمدللہ تو چھوڑو، ایک سانس میں چھوڑو 2 بار پڑھ دوں گا میں کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ کسی طرح ایک سانس میں الحمدللہ پڑھ دوں۔ 8 مہینے ہو گئے الحمدللہ نہیں پڑھ پا رہا، اور میں پڑھنے کی بات نہیں، مجھے لوگ پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ ہم ایک سانس میں 2 بار سنا دیں گے امام صاحب آپ کو، وہ کیسی الحمدللہ ہے وہ اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے۔ التحیات ایک دم سکون سے پڑھنی ہے، ما یجوز بہ الصلاۃ کے ساتھ۔ قرآن کا تو یہ حسن ہے، زین القرآن باصواتکم، آپ قرآن کو اپنی آواز سے خوبصورت بنائیے۔ تجوید جو قرآن کے اندر ان ائمہ اکرام نے رکھی ہے یہ قرآن کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے ہے۔ آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر کریں گے تو یہ نماز نہیں ہے۔ اس نماز سے آپ کا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ نماز آپ کے لیے وبال جان، اور جو اس کے اندر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ اور آپ پر لعنت ملامت کر رہا ہے، اور لعنت ملامت کر رہا ہے۔ تو کیسے مسائل حل ہوں گے یہ بتائیے آپ۔ ہم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب اللہ نے نماز کا تحفہ دیا رسول اللہ کے ذریعے تو صحابہ کتنے خوش ہوئے؟ خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اتنے خوش کہ اب تو اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ مل گیا، بات کرنے کا ذریعہ مل گیا۔ اور واضح حدیث ہے، اللہ خود فرماتا ہے کہ بندہ میرے نزدیک کوئی بھی عمل کر لے، 100 حج کر لے، اربوں خربوں روپیہ صدقہ کر دے، اتنا قرب میرے سے حاصل نہیں کر سکتا جتنا قرب وہ سجدے میں میرے سے حاصل کرتا ہے۔ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ بس کسی طرح کوے کی طرح ٹھونک لگ جائے، بس ہو جائے، بس 3 بار سبحان اللہ کیسے ہو جائے، کہ 10 منٹ میں پوری نماز ختم ہو جانی چاہیے مع سنت مؤکدہ اور نفلوں کے ساتھ، اور ہم گھر۔ آپ کاروبار چھوڑ کر کے وقت بھی نکال رہے ہیں، اور پھر نماز بھی وہ نماز نہیں پڑھ رہے جو نماز اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے بتائی ہے، تو پھر ایسی نماز سے فائدہ کیا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ نماز تو وہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آپ کے اندر کی تمام گندگیاں نکال کے پھینک دے گی۔ آپ کے اندر غیبت کی بیماری ہے، نماز کو خشوع اور خضوع سے پڑھیے، اور اللہ سے پر امید رہیے، اللہ آپ کی اس بیماری کا جلد نماز کے ذریعے علاج فرما دے گا۔ آپ کے اندر چغلی کی بیماری ہے، آپ کے اندر نشے کی بیماری ہے، کوئی بھی بیماری ہو، تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر بیماری کا علاج ہے۔ لیکن نماز ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر کے شکایت کی کہ اللہ کے رسول ایک شخص ہے دن بھر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن رات ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بے فکر رہو، ان قریب اس کی نماز اس کو اس فعل سے جدا کر دے گی۔ ہم عقلی گھوڑے بہت دوڑاتے ہیں اصل میں۔ ایمان عقل کا نام نہیں ہے، نقل کا نام ہے۔ آپ دنیا میں کسی کی بھی نقل کرو آپ پکڑے جائیں گے، ایگزام کا زمانہ ہے، بچے اگر ایگزام میں نقل کر لے تو پکڑے جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ نے کاپی کر لی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں عقل نہیں دوڑانی ہے، جہاں آپ نے عقل دوڑائی وہیں سے آپ کے انزال کا وقت شروع ہو گیا۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ عصا کو پٹک دو، زمین پر مار دو،
جب فرعون نے تمام جادوگروں کو جمع کیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھائی انہوں نے سانپ زمین پہ چھوڑ دیے ہیں، یہ لاٹھی ایک میرے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اللہ حکم دے رہا اس کو بھی پھینک دے، اب یہ میری طرف آئیں گے تو میں ان کو دور کیسے کروں گا؟ ہاتھ لگاتا ہوں تو کاٹ لیں گے، پاؤں مارتا ہوں تو کاٹ لیں گے، عقل تو یہی کہتی ہے نا۔ لیکن اللہ نے حکم دیا آمنا صدقنا، عقل نہیں دوڑانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنے تنہا جو نماز ہے، جو وہ اکیلے نماز پڑھا کرتے تھے، میں اور آپ تو دور کی بات ہے، صحابہ کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کاپی کر لیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کی غرض سے حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھی اور آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ صحابی نے سوچا کہ بھائی سورہ بقرہ کے اختتام پر آپ رکوع کریں گے، لیکن نہیں، آپ نے اگلی سورت شروع کر دی۔ انہوں نے کہا چلو اس سورت پہ تو آپ اختتام فرما ہی دیں گے، رکوع کر ہی لیں گے۔ وہ صحابی تھک ہار کے اٹھ کے چلے آئے، نیت باندھ لی تھی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی طاقت نہ ہوئی، آپ نیت توڑ کے چلے آئے۔ یہ اللہ کے رسول کی نماز ہے۔ عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے سوال کیا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے آپ سے اگر بالفرض کوئی گناہ ہو بھی گیا ہے تو آپ کی معافی کا تو اعلان کر دیا ہے، پھر بھی آپ کے پاؤں مبارک اتنے موٹے رہتے، ورم آ جاتے، آپ اتنے لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے۔ یہاں تو 10 منٹ کی نماز سے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ بتاؤ کیا ساتھ دے گی موت کے وقت؟ کوئی کام آئے گی نماز؟ جب جان نکل رہی ہوگی، پاؤں کی طرف سے فرشتے جان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، تو ہے میرے پاس کوئی ایسی نماز 2 رکعت، میں یاد دلاؤں کہ میرے پاس 2 رکعت ہے، میں نے مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پڑھی ہے۔ خشوع اور خضوع، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ خشوع اور خضوع کی جو شروعات ہوتی ہے وہ وضو سے ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ اور بندہ اپنی نیت کو سب سے پہلے درست کرے، ہر کام کے اندر اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ کیا مطلوب ہو؟ اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ وضو کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیوں کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے؟ نہیں، یہ غلط نیت ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ وضو میں بھی نیت یہ ہو کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے۔ پانی کا کم اسراف ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھلے ہی بندہ دریا کے کنارے پر بیٹھ کے وضو کر رہا ہو، کم خرچ کرے، وضو کرتے وقت بات نہ کرے۔ نماز کے خشوع اور خضوع کی شروعات وضو سے ہوتی ہے۔ آپ نے نل کھولا ہے فل ٹائٹ، مسجد کا اسراف ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ بھائی مسجد کے بھی کچھ اخراجات ہیں، مسجد بھی ہم سے کچھ چاہتی ہے، اس میں ملائکہ رہتے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھے، اس سے اور پیچھے جائے، پاک صاف ہو کر کے آئے بندہ، مہذب کپڑے پہنے، جو کپڑے پہن کے آدمی 4 لوگوں میں بیٹھ سکتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پینٹ نیچے سرک رہی ہے، شرٹ اوپر جا رہی ہے، سجدے میں گیا تو بینک بیلنس نظر آ گیا، یہ تو غلط ہے۔ آدمی باوقار ہو کر کے اللہ کے حضور آئے اور کوشش کرے کہ اس بدن کے اندر حرام لقمہ نہ جائے، پھر چاہے کتنا بھی توبہ تلہ، کتنا ہائے ہلا مچاؤ گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ شیطان کا سب سے پہلا ہتھیار ہی یہ ہے کہ وہ انسان کے جسم کے اندر حرام کو داخل کرتا ہے، پھر اس سے جنگ کرتا ہے، پھر تو آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ سنا ہے نا، ایک اللہ والے تھے، شیطان کی ان سے کشتی ہوئی 3 بار، تینوں بار شیطان کو انہوں نے پٹک دیا اور سینے پہ چڑھ گئے۔ پھر اس کو ایک آئیڈیا آیا
وہ ایک بزرگ کے لباس میں ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ فلاں ابن فلاں تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صبح سے شام تک جتنے بھی تیرے اخراجات ہیں ان اخراجات کی بقدر پیسہ درم تیرے تکیے کے نیچے تجھے روز رکھے ہوئے ملیں گے۔ 1 مہینے تک اس شخص نے ان پیسوں کا استعمال کیا، پھر شیطان سے جنگ ہوئی، اب کی بار بزرگ کو شیطان نے پٹک دیا۔ تو کوشش یہ کرے کہ جسم کے اندر حرام چیز، حرام لقمہ نہ جائے، اس کا خاص خیال رکھے۔ اللہ کے یہاں حرام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور نام کی اس چیز سے تو بڑا دور رہے بندہ۔ انسان کا نام کیا ہے؟ جس چیز کے پیچھے انسان سب سے پیچھے بھاگتا ہے کہ میرا نام ہو جائے، میرا نام ہو جائے، مرنے کے بعد سب سے پہلے اس سے اگر کوئی چیز چھینی جاتی ہے تو وہ اس کا نام ہے، وہ پھر مرحوم ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ان چیز کی نفی کرے انسان، پھر اللہ کے حضور کھڑا ہو اور وہ نماز پڑھے جو نماز اللہ کو مطلوب ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اللہ اس ایمان والے کو کیسے پریشان کرتا ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں چلاتے نا واٹس ایپ یونیورسٹی پہ کہ چائنا میں یہ ہو گیا، مسلمانوں کو پریشان کیا، برقعے پہ پابندی لگائی، یہ پھیلا دیا اللہ نے۔ آپ تھوڑا پیچھے جائیے، ایک زمانہ ہے، ایک زمانہ آج کا اور کل کا نہیں ہے۔ جو آپ کے سامنے حالات جو آپ فیس کر رہے ہیں، اب یہ مت سمجھو اللہ کی مدد فوراً آ جائے گی، فوراً ایک جھٹکے میں اللہ مدد اتار دے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ چائنا کے حالات پڑھیے، آج سے نہیں 70-80 سال کے بعد جا کر کے اللہ کی مدد آئی ہے۔ پشتیں گزر جائیں گی ہماری، کتنے تو ہم میں سے ایمان پر چلنا ہی گوارا نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ ہم جو اگزامپل سیٹ کرتے ہیں نا کہ یہ کر دیا اللہ نے، چائنا کو ہلاک کر دیا، ساری دنیا سے اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندو، آپ کی بات میں مانتا ہوں، لیکن آپ تھوڑا پیچھے تو جائیے، اور پیچھے جائیے۔ 5-10 سال سے مسلمان وہاں پریشان ہیں، 20 سال سے پریشان ہیں، 40 سال سے پریشان ہیں، 70-80 سال ہو گئے مسلمان کو قربانی دیتے ہوئے، تب جا کر کے اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ مسلمان تو یہاں ابھی شروعات ہے، اللہ کے حضور آ جائے، توبہ کر لے، اور وہ نماز جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ نے اپنے نبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پڑھ کے بتائی، وہ پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ لے، ایسی اللہ تمہارے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ میں ظالم نہیں ہوں۔ جو تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہے، اس ماں سے، ایسی ماؤں سے میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تمہیں پریشان کس حال میں دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں دیکھ سکتا، لیکن کب؟ جب کہ تم مومن ہو۔ ہم مومن تو ہے ہی نہیں۔ کامیابی ایمان کے ساتھ خاص ہے، عمل کے ساتھ خاص ہے۔ صحابہ نے وہ نمازیں پڑھ کے بتائی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہ اللہ سے ہر چیز کو منوایا۔ آپ واقعات پڑھیں، احادیث کی کتابوں کو کھنگالیں آپ، کہ جنگ ہو رہی ہے، صحابہ جنگ کے میدان میں ہیں، 8-8 10-10 صحابی مل کر کے باقی مقابلہ کر رہے ہیں، نماز کے وقت میں پنجگانہ نماز بھی ادا کی جا رہی ہے۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ وہ حالات نہیں ہیں کہ ہم تلوار کے سائے میں نماز کو ادا کر رہے ہیں، بس چلی جا رہی ہے نماز، کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ اور اگر جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں تو وہ کس انداز سے پڑھتے ہیں، کس طریقے سے پڑھتے ہیں، ہمیں طریقہ ہی نہیں معلوم۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، کس انداز سے کھڑا ہونا ہے۔ موبائل تو سامنے رکھے ہوتا ہے ماشاءاللہ شیطان، اس کو تو ہم بار بار چیک کرتے ہیں، کیونکہ قبولیت کا میسج تو اسی پہ آنا ہے، اللہ نے اسی پہ بھیجنا ہے قبولیت کا میسج۔ سلام پھیرتے ہی سب سے پہلے اگر ہم سلام پھیرنے کے بعد کوئی چیز چیک کریں گے تو وہ موبائل ہے، کہ اللہ یہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، بھیجا کہ نہیں بھیجا اللہ نے میسج۔
لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میسج نہیں آتا ہے میسج اللہ کا تو واپس سے 4 رکعت نیت کیوں نہیں باندھتا ہے آدمی؟ میسج تو نہیں آتا اللہ کا، اللہ رحم کرے۔ ایک چال ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہودیوں کی، جو اس میں 100% وہ لوگ کامیاب ہو گئے، لیکن مسلمان سمجھ نہیں رہا اس چیز کو، بالکل نہیں سمجھ رہا۔ نماز کے لیے اس کے پاس 10 منٹ وقت نہیں ہے، 10 منٹ وقت نہیں ہے، لیکن اسی موبائل کے لیے اس کے پاس 6 سے 7 گھنٹے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا کل صبح جب ہو جائے آپ ایوریج لگائیے کہ میں کتنا وقت اپنے موبائل کو دیتا ہوں، ایوریج لگائیے آپ۔ اللہ معاف کرے اگر اللہ قیامت کے دن موبائل کی بیس پر اگر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے لگے، کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، بڑے بڑے بزرگوں کی جنت خطرے میں پڑ جائے گی، بڑے بڑے بزرگوں، اللہ معاف کرے۔ اور آج کے دور میں سب سے مشکل اگر کوئی کام ہے تو اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے۔ انسان یہ تو چاہتا ہے کہ سامنے والا مکمل دیندار ہو، میری زندگی کے اندر چاہے دین ہو یا نہ ہو، میں سامنے والے کو ایماندار، دیندار، متقی، پرہیزگار، نمازی ہر چیز دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ رولز اپنے اوپر میں فالو نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہاں تک چلے گا؟ اور اگر کوئی آدمی اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرے کہ بھئی 2 لوگوں میں کچھ من مٹاؤ ہے، آپسی غلط فہمی ہے، نا اتفاقی ہے، تو بندہ جو تیسرا ہوتا ہے نا، دونوں مل کر کے اس کی بہترین کر کے اصلاح کر دیتے ہیں کہ آئندہ اگر وہ کسی طریقے کی کوشش کرے بھی کسی کی اصلاح کرانے کی تو مرغا بننا گوارا کرے گا، لیکن یہ کام کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سمجھنے کی کوشش کریں ہم کن حالات میں ہیں۔ مصیبتیں بس یہ یہاں تک آ چکی ہیں، کہاں تک؟ یہاں تک، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پاور ہاؤس ہے، اللہ تک اپنی بات پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، سب سے بہترین۔ یہاں اللہ آپ کو 24 گھنٹے ملے گا۔ آپ آئیے 2 رکعت پڑھیے، اللہ کے حضور وہ توبہ کیجئے کہ یا اللہ اب جو زندگی گزر گئی بس ہوا، اللہ سے مدد مانگیے، اور نمازوں کی ایسی پابندی کیجئے، ایسی پابندی کیجئے کہ سفر میں ہو بندہ، حضر میں ہو، بیماری ہو، غمی ہو، کسی بھی حال میں ہو، یا اللہ میں 5 وقت تیرے دربار میں حاضری دینے سے آناکانی نہیں کروں۔ پھر دیکھو اس کائنات پر، اس امت مسلمہ پر اللہ کس طرح اپنی رحمت بارہ برساتا ہے۔ صحابہ نے کوئی بہت بڑے کارنامے انجام نہیں دیے، بہت بڑے بڑے میزائل نہیں بنائے، بہت بڑی بڑی جنگیں نہیں لڑی ہیں۔ جنگ تو آخری ہتھیار تھا، اللہ کے رسول پہلے صلح سے بات نمٹاتے تھے، لیکن سب سے پہلے انہوں نے اپنے عمل کو پیش کیا، اپنے اخلاق کو پیش کیا، اپنے اعمال کو پیش کیا۔ آج ہمارے بھی اخلاق اعمال اس انداز کے ہوں گے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو وہ دن دور نہیں جب اغیار ہمارے مصلوں کو بچھائیں گے اور ہم پہ دوگانہ نماز ادا کریں گے۔ پہلے ہم تو مسلمان بنے، پہلے ہم اپنی مساجد کو آباد کرنے والے بنے کہ 5 وقت اللہ کا منادی کامیابی کی طرف بلاتا ہے، لیکن میرے کان پر جو نہیں رینگتی، مجھے کامیابی موبائل میں نظر آتی ہے، مجھے کامیابی بازار میں نظر آتی ہے۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وقت کے رہتے تمام امت مسلمہ کے ہر فرد کو سمجھا دے کہ اللہ نے کامیابی اپنے آگے جھکنے میں رکھی ہے، کامرانی اپنے آگے سجدہ ریز ہونے میں رکھی ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، تمام امت مسلمہ کو توفیق دے کہ اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو 5 وقت اللہ کے حضور، اللہ کی دربار میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے نوجوانوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔